السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 20 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے بچے کی دعا۔ اور یہ نظم آپ کو پتہ ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، جو ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے، سوچیں اور بتائیں علامہ اقبال کی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ تو آپ کو آتے ہیں 3 کتابوں کے نام، جس میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں بانگ درا، ضرب الکلیم، بال جبریل۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ سوال پوچھا گیا ہے، آپ دعا میں زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ تو اس نظم میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کیا زیادہ تر دعا مانگی گئی ہے۔ میں دعا میں زیادہ تر برائی سے بچنے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق مانگتی ہوں۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے، ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی اور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس نظم کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اشعار کا مفہوم سمجھیں گے، اور ساتھ ہم بک ورک کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ بک ورک میں ہم سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6 کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ بچے کی دعا۔ الفاظ دیکھیں، تمنا، خواہش، زینت، خوبصورتی، پروانے، کیڑا، ضعیفوں، بوڑھوں، محبت، پیار۔ اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کریں گے، ساتھ ساتھ اشعار کا مفہوم دیکھیں گے اور مشکل الفاظ بھی دیکھتے جائیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، دعا فریاد جو ہم کرتے ہیں، بن کے تمنا میری، میری خواہش جو ہے، یعنی میری خواہش جو ہے وہ کس پہ؟ دعا بن کے ہونٹوں پہ آ رہی ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کیا میرے اللہ میری زندگی ایک شمع کی صورت ہو، ایک موم بتی کی صورت ہو جو دوسروں کو روشنی پہنچائے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ دور دنیا کا میرے دم سے، میری جان سے، میری زندگی سے دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یعنی میرے چمکنے سے، میری وجہ سے دنیا کے اندر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کی جگہ کیا آ جائے؟ اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ہو میرے دم سے یعنی میری جان سے، میری زندگی سے، میرے وطن کی زینت یعنی میرے وطن کی سجاوٹ میں اضافہ ہو، میرے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ یہاں پہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے، جس طرح باغ کی خوبصورتی کس سے بڑھتی ہے؟ پھولوں سے۔ تو پھولوں کی خوبصورتی جو ہے اس سے باغ خوبصورت لگنے لگ پڑتا ہے۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح باغ خوبصورت لگنے لگ پڑتا ہے پھولوں کی وجہ سے، اس طرح میری وجہ سے میرا ملک جو ہے وہ خوبصورت لگے۔ ٹھیک ہے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اب یہاں پہ بھی یہ دعا کی جا رہی ہے، ایک بچے کی دعا ہے کہ میری زندگی پروانے کی طرح ہو۔ ٹھیک ہے۔ کس کی طرح ہو؟ پروانے کی طرح ہو۔ پروانہ ایک کیڑا ہے، ٹھیک ہے، جو روشنی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو میری زندگی کیا ہو؟ ایک پروانے کی طرح ہو، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی یا اللہ میں ایسا طالب علم بن جاؤں جس کو علم کی شمع یعنی علم کی روشنی سے محبت ہو جائے، علم حاصل کرنے کا شوق ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہے ٹھہریں اور بتائیں، شاعر دنیا سے کیا دور کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ تو کیا دور کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اندھیرا۔ آگے ہے میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کہ میں علم کی شمع لے کر جہاں جاؤں وہاں جہالت ختم ہو جائے اور علم کا نور پھیل جائے۔ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میرا کام کیا ہو؟ کہ غریبوں کی حمایت کرنا، مدد کرنا، طرفداری کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور کن کی مدد کرنا؟ درد مندوں سے، مصیبت زدہ، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، ضعیفوں سے محبت کرنا، اور بوڑھے اور بزرگ لوگوں سے محبت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا وہ کر رہا ہے، ایک بچہ یہ دعا کر رہا ہے کہ میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کروں اور بوڑھے اور بزرگ سے محبت کروں۔
میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ یعنی اے میرے اللہ مجھے کس سے بچانا، مجھے کس سے محفوظ رکھنا، برائی سے محفوظ رکھنا، نیک جو راہ ہو اور جو نیکی کا راستہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یعنی نیکی کے راستے پہ چلانا مجھ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نظم ایک بچے کی دعا کی شکل میں جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کی ہے کہ ہر بچے کے دل میں ایسی محبت ہونی چاہیے علم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اور بزرگوں اور بڑوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ٹھہرے اور بتائیں کیا آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں تو کیسے؟ جی ہاں، میں غریبوں کی حمایت کرتی ہوں۔ جس طالب علم کے پاس کتابیں، کاپیاں اور قلم خریدنے کے پیسے نہ ہوں، میں اپنی جیب خرچ سے اس کی مدد کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم چند دوستوں نے مل کر محلے کے نزدیک ایک تنظیم بنا رکھی ہے، ماہانہ فنڈ جمع کر کے ہم غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچا کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2، شاعر کس طرح کی زندگی چاہتا ہے؟ شاعر ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں وہ درد مندوں، ضعیفوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکے، مخلوق خدا کی خدمت کر سکے اور دنیا میں علم کی روشنی پھیلا سکے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی یہ پڑھائی مکمل ہوئی اور اشعار کا مفہوم بھی میں نے سمجھا دیا۔ اب ہے مشق۔ مشق میں ہم سوال جواب ہیں وہ دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ اس کے نیچے جو ہے سوال نمبر 2 یہ آج ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے کالم ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آگے ہے سوال نمبر 3، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیں درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور معنی کو واضح کرنے کے لیے جملے بنائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے تمنا، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش، میری تمنا ہے کہ میرا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ شمع موم بتی، پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اجالا روشنی، صبح ہوتے ہی ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ زینت خوبصورتی، کشمیر کے فلک بوس پہاڑ کشمیر کی زینت میں اضافہ کرتے ہیں۔ فلک بوس کا مطلب ہوتا ہے آسمان کو چھونے والے پہاڑ، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ اونچے اونچے پہاڑ۔ پڑھنا، سوال نمبر 4 ہے علامہ اقبال کی نظم طارق کی دعا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، نظم میں موجود مشکل الفاظ پر نشانات لگائیں اور استاد محترم سے ان کا مطلب پوچھیں یا انٹرنیٹ سے تلاش کریں، نیز نظم کو زبانی یاد کر کے بزم ادب میں سنائیں۔ تو یہ آپ کا عملی کام ہے، یہ آپ نے کلاس روم میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں زبان شناسی۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لب ہونٹ، زندگی حیات، شمع موم بتی، صورت شکل، تمنا خواہش، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے نا الٹ، ٹھیک ہے۔ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ، یعنی اجالا اندھیرا، پھول کانٹا، زینت بدحیت یا بگاڑ، محبت نفرت، حمایت مخالفت۔ اس طرح آپ کا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ میں نے سوال نمبر 2 سے 6 تک آپ کو کروایا ہے، باقی سوال نمبر 7، 8 اور 9 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ اگر لیکچر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔